اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور ماہ رمضان کی برکتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو اپنے دامن میں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور ناظرین، آج ماہ رمضان کی شاید آج آخری سحری ہو، لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماہ رمضان کی ہمارے پاس چند ساعتیں، چند گھڑیاں، چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اور اس پہ ہم نے پوری توجہ دینی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کمرہ امتحان میں اچانک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے لاسٹ 2 منٹ یا لاسٹ 5 منٹ، تو اس اعتبار سے ہم نے سارا کے سارا اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اور میں صرف ایک چیز جو ہے وہ کہوں گا، ہم نے بہت مختلف ٹاپک جو ہے اس پورے مہینے میں ڈسکس کیے تھے، لیکن آج صرف ایک ہی بات ہوگی، اور وہ چونکہ اس ماہ رمضان کی اس گھڑی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ چند ساعتیں ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ جو میں نے سارا سوچ بچار کی ہے تو مجھے ایک ہی سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے فکر میں، آپ کے نظر میں بہت بہتر اس کا استعمال ہو ان گھنٹوں کا بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ایسی ہے جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ لاسٹ اوور میں ہم میکسیمم جو ہے وہ رنز کر سکیں، اور وہ ہے دعا۔ ہم اس آخری جو چند ساعتیں رہ گئی ہیں، ہم نے بس دعائیں ہی کرنی ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ ہم نے اس پہ اپنی جب اٹھیں، بیٹھیں، لیٹیں، جب بھی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطے میں جڑے رہنا ہے، یعنی کہ جو کنیکشن ہے وہ ہم نے نہیں توڑنا، اور وہ ہے دعاؤں کے ذریعے ہم نے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ اور یہ چیز، ایک چیز میں یہاں پہ ایک نکتہ آپ کو بتاؤں، ہماری زندگی کی اگر اس کی فلسفی دیکھیں، چونکہ ہم نے جب اپنی زندگی کو کمپیریزن کرنا ہے تو ہمارے سامنے تو ایک ہی آئیڈیل شخصیت ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم ان کی زندگی کے اندر جھانکتے ہیں، جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک چیز ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو تھا، ایک ایک زندگی کا دن جو تھا، ایک ایک زندگی کا جو سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ جو تھا، وہ سارے کے سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ جڑا رہتا تھا، اور یہی ہمارے پاس ان کی تعلیمات ہیں، یہی سبق ہمیں ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی اس کے اندر بھی ایک بڑی خوبصورت فلسفی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ مثلا ہم جب سوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہم بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں، اور جب ہم اٹھتے ہیں، چونکہ دعائیں ڈیٹیل ہیں، اگر میں دعائیں پڑھتا جاؤں تو وہ تو تفصیل ہو جائے گی پوری، ہم جب اٹھتے ہیں تو پھر دعا پڑھتے ہیں، اب جب اٹھ کے ہم باہر جب جاتے ہیں، کمرے سے نکلتے ہیں تو پھر دعا پڑھتے ہیں، ہم باتھ روم میں گھستے ہیں دعا پڑھتے ہیں، باتھ روم سے نکلتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، یعنی کہ دعا ہے ہر جگہ کی۔ ہماری زندگی کا یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے، جس مقام پہ، جس نقطے کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلتے جائیے، کہ ہم ہر عمل میں ہمارے لیے دعا ہے۔ ہم بستر پہ جائیں دعا ہے، بستر سے باہر نکلے دعا ہے، باتھ روم جائیں دعا ہے، باتھ روم میں فارغ ہوں دعا ہے، ہم شیشہ دیکھیں، آئینہ دیکھیں دعا ہے، ہم باہر نکلیں اور اس کے بعد ہم ناشتہ واشتہ کریں دعا ہے، نماز پڑھیں دعا ہے، نماز کے بعد کی دعا ہے، کھانا کھائیں دعا ہے، کھانے کا اختتام کریں دعا ہے، ہم کپڑے بدلیں دعا ہے، گھر کے باہر قدم رکھیں دعا ہے، گھر کے اندر قدم رکھیں دعا ہے، اپنی سواری پہ چڑھیں دعا ہے، ایک ایک آپ گنتے چلے جائیے، ایک ایک جگہ پہ، ایک ایک قدم پہ دعا ہے۔ اب آف کورس اگین میں کہتا ہوں کہ ہم دعائیں آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہی ہیں، میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں، ہم مسجد داخل ہوتے ہیں دعا ہے، نکلتے ہیں دعا ہے، ہم کسی کاروباری جگہ پہ پہنچتے ہیں دعا ہے، کوئی کام شروع کرتے ہیں دعا ہے، ہر جگہ پہ کوئی چیز کھولتے ہیں دعا ہے، بند کرتے ہیں دعا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں ایک ایک جگہ پہ کیا ہے، بلکہ حتیٰ کہ آپ کا چھٹی کا دن ہے، آپ شکار پہ چلے جاتے ہیں، آپ نے شکار کرنا ہے دعا ہے، شکار کو پکڑنا ہے دعا ہے، ذبح کرنا ہے دعا ہے، کھانا ہے دعا ہے، ہر جگہ پہ، زندگی کے ہر قدم پہ، ہر لمحے جو ہے وہ دعا ہے۔ اور
آپ ڈھونڈتے چلے جائیں، کوئی لمحہ کوئی کام ایسا نہیں ملے گا جو دعا کے ساتھ جڑا نہ ہو. حتیٰ کہ راستے میں کوئی آدمی مل جائے آپ کو، ہم اس سے بھی دعا سے بات کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو دعا ہی تو دے رہے ہیں. ہر کام سے جب بسم اللہ پڑھتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے، کھاتے، پیتے، نہاتے، ہر جگہ پہ دعا ہے. تو کیا مطلب کیا ہوا اس کا؟ ایک تو بظاہر مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے، ہر لمحہ، اور جڑے رکھنا ہے. یہ جو کنیکشن ہے یہ ہم نے زندگی کے کسی بھی لمحے میں، کسی بھی ساعت میں ہم نے نہ ہی ختم کرنا ہے اور نہ ہی کم کرنا ہے. اب ایک یہاں پہ رک جائیے، ایک لمحے کے لیے آپ انتظار فرمائیے، ایک اور جگہ چلتے ہیں، دنیاوی مسائل ایک چھوٹی سی لیتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے گھروں میں، جب ہم دیکھتے ہیں ماں اور بچے کا ریلیشن شپ. ماں جب بچہ تھوڑی سی دور جاتا ہے بچے کو نظر میں رکھتی ہے، بچہ تھوڑا سا حرکت ادھر کرتا ہے ماں پھر نظر رکھتی ہے، بچہ تھوڑا سا دور جانا ہے ماں فوراً اٹھ کے دیکھتی ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے بلا لیتی ہے. جیسے اس کا جو بھی اس کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے، اس کو جو چیز کھلانی پلانی، ہر نہانا، سب کچھ جو ہے وہ ماں جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظر سے وہ بچہ اوجل نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ ماں اتنی الرٹ رہتی ہے، اتنی توجہ سے رہتی ہے، اور اتنی اس کا کنیکشن جو ہے وہ جڑا رہتا ہے اس بچے کے ساتھ. کبھی آپ نے ایسی ماں نہیں دیکھی ہوگی کہ بچے کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ ادھر رخ کر کے چلنا شروع ہو گئی ہے یا کسی اور کام میں چلی گئی ہے، بچہ وہ ادھر ادھر جائے اسے کوئی اس سے تعلق نہیں. ایسا نہیں ہے. اس کے ہر لمحے کی خبر، اس کی اچھائی، اس کی برائی، اس کی کہیں وہ گر نہ جائے، کہیں وہ صحیح طرح بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا، کھانا کھایا صحیح ہے. بچہ، یہ اس عمل کی میں بات کر رہا ہوں جب وہ سمجھدار نہیں ہے، جب بالکل اسے پتہ نہیں ہے دنیا جہاں کا. چھوٹا بچہ آپ کی نظر میں، ماں اور بچے کا وہ ریلیشن آپ اپنی نظر میں رکھیں. اسی طرح اب آپ اس کو 70 ٹائم بڑھا لیں، 70 گنا. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک بچہ ہے اور اس کا جو ماں کے ساتھ ریلیشن ہے وہ 70 گنا ایسی ہستی کو آپ شمار کر لیں جو اس کا انسان کے ساتھ ریلیشن ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرا جو بندہ ہے وہ میرے سے غافل ہو، مجھ سے غافل ہو. جب بندہ غافل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا تصور بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے منہ پھیر لیں. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو 70 گنا زیادہ اس ماں سے محبت کرتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، کہ ان کی شکل میں کہ ہم نے زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہے اپنی جو اس بڑی جو اللہ تعالیٰ جو ماں جیسی ہستی، ماں سے 70 گنا سے زائد پیار کرنے والی، محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی ہستی، اس سے جڑے رہنا ہے. اور اس سے جڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب سواری پہ بیٹھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی حاصل کر لیتے ہیں. ہم سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں. آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ جب سوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. اور یہ اتھینٹک چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے کہ آپ نے زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہے تو میری سیاست پناہ میں رہو. جب ہم کوئی بھی سواری میں بیٹھتے ہیں تو ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح جب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، سوتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، آپ زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کبھی پناہ مانگتے ہیں، کبھی تعریف کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بالکل اسی ماں اور بچے کا ریلیشن ہے کہ ہم نے جڑے رہنا ہے. اور جو شخص جو ہے وہ جڑا رہتا ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ سے، اپنی اس ماں سے جس نے خالق جو ہے وہ بڑا، جس نے تخلیق کیا ہے مجھے اور آپ کو، اس سے جڑا رہتا ہے دعاؤں سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے جو ہے وہ اگنور نہیں کرتا. اس کے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. کچھ لوگ میرے اور آپ جیسے، بعض اوقات چلے میرے جیسے زیادہ جو کہ کم عقل ہیں، جب اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. اب دعا کے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دعا کی قبولیت کی بھی 3 شکلیں ہیں. یعنی کہ بعض وقت ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، ہم بہت غلط کہتے ہیں.
دعا قبولیت کا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، احادیث میں پوری تفصیل ہے کہ دعا جب قبول ہوتی ہے اس کے 3 مختلف انداز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے وہ پلاٹ دے دے، یا وہ دکان دے دے، یا وہ گھر دے دے، اور ہمیں وہ پلاٹ یا مکان یا گھر مل جاتا ہے، یہ دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک ایسا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ میرے بچے کا اس جگہ رشتہ کر دے، اتفاق ایسا ہوتا ہے آپ دعا تو کی تھی لیکن وہ نہیں ہوا وہاں پہ، ہاں ہوا یہ کہ آپ کو کچھ دن بعد ایک اور جگہ اچھی جگہ آپشن مل گئی، وہاں پہ ہو گیا۔ سمجھانے کے لیے اگزامپل دے رہا ہوں۔ تو ایسی بے شمار جگہیں جو ہیں، ایسی ہمیں بعض کا اندازہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جگہ سے دعا آپ نے کی ہے پوری خلوص نیت سے، دعا قبول نہیں ہوئی ہم میری اور آپ کی نظر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر متبادل دے دیا جو ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ جب ہم چیز مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں اسے ایک بی چیز دے دیتا ہوں جو کہ اس سے بہتر ہوگی۔ اگین یہ بھی دعا قبول ہوگی۔ اچھا اب دونوں صورتیں نہیں ہوتی، نہ تو ہمیں چیز ملتی ہے نہ ہی ہمیں بی چیز ملتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی دعا جو آپ کو دنیا میں اس کا بظاہر جو ہے آپ کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو کہ اس کا کوئی قبولیت کا انداز، تو وہ دعا آپ کی آخرت میں پوری سنبھال کے سمیٹ کے بالکل حفاظت کے ساتھ رکھ دی گئی ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، جب ہمیں ہر جگہ پہ اس اتنے سخت ماحول میں، سخت دن میں، آپ کو پوری تفصیل وہ یہاں ضرورت نہیں ہے بتانے کی، پوری اس سختی والے عالم میں اگر وہاں پہ وہ ساری دعائیں ہمارے سامنے آ جائیں اور وہ سارے کا سارا عبادت میں شمار ہو جائے اور سارے کا سارا ہمیں اس کا اجر مل جائے، تو کیا خیال ہے کہ وہ حالات کیا ہوں گے؟ اب مفہوم ہے تفصیلات کا، وہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ انسان دیکھے گا اتنے بڑے پہاڑ ہوں گے اس کے اعمال کے، تو انسان یہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے میں نے کچھ نہ کچھ تو کیا تھا، لیکن یہ جو اتنا بڑا جو اعمال نامہ، اتنے بڑے نیکیوں کے پہاڑ ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، میں نے نہیں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ اے انسان، یہ سارے کے سارے مفہوم ہے بات کا، یہ سارے کے سارے جو یہ پہاڑ نیکیوں کے نظر آ رہے ہیں، یہ تمہارا ہی اعمال نامہ ہے، تو بندہ حیرانگی سے پوچھے کہ یا اللہ اتنا تو میں نے نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا میں میرے پہ توکل کرتے ہوئے تو نے بہت دعائیں کی تھیں، تجھے دنیا میں اس کا بدل نہیں ملا، یہ تیری ساری دعائیں یہاں پہ موجود ہیں، اور میں نے اپنی رحمت سے یہ ساری تیری دعائیں جو ہیں وہ نامہ اعمال میں نیکیوں کے کھاتے میں درج کر دی ہیں۔ اب ان دعاؤں کی بدولت جو ہے وہ جنت میں اونچے پہاڑ اور اونچے مکانات، اونچے محلات جو ہیں وہ تیرے ہیں، وہ جو دیکھ رہا ہے تو اعلیٰ مرتبے جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ تجھے مل چکے ہیں ان دعاؤں کی بدولت۔ جب بندہ اتنی بڑی خوشخبری سنے گا اور اپنے سامنے اپنے اعمال نامہ دیکھے گا اور اپنے رتبے جو ہے جنت میں اپنا مقام دیکھے گا، تو بندے کے اندر خواہش پیدا ہوگی، یہ بھی لکھا ہوا ہے، خواہش یہ پیدا ہوگی کہ اللہ کاش دنیا میں میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، یعنی کہ انسان اس طرح سوچے گا کہ میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے جنت میں جو ہے یہ ساری اتنی چیزیں۔ لہٰذا کہنے کا مقصد ساری بات کا یہ ہے کہ دعا قبول ہو الحمدللہ، اگر ظاہراً ہمیں نظر نہ آئے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر بھی الحمدللہ، کیونکہ ادھر ہمارے لیے بہترین نامہ اعمال میں چیزیں درج ہو گئی ہیں۔ لہٰذا کرنے کا کام یہی ہے، دعائیں کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، اور ہر لمحے ہر کام میں جو کہا گیا ہے سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کوئی برڈن ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس سارے معاملے میں، ساری ایکسرسائز میں ہم نے ایک بہت بڑی ہستی کے ساتھ رابطہ ہم نے بحال رکھا ہوا ہے، ہم نے اس طرح سوچنا ہے۔ ایک چھوٹا سا چودھری جو ہے، چھوٹا سا ملک جو ہے، چھوٹا سا ایک جو ہمارے دنیا کا جو ایک بہت عہدے والا، جو آپ یوں سمجھ لیں دنیاوی لحاظ سے ہمارا ان سے رابطہ ہو، تو ہم تو کبھی وہ آپ کو فون کر لیں یا مجھے فون کر لیں تو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، جی 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 ہاں آپ فرمائیں، ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح، کیا حالات ہوتے ہیں ہمارے۔ تو اس سے اگر ہم یہ سوچیں، اس کائنات کا جو مالک ہے، جو ہمارے پوری زندگیوں کے فیصلے لکھنے والا جو ہے، جو اتنا بڑی ہستی ہے، اگر اس سے ہمارا رابطہ بحال رہے تو پھر اور کیا اچھی بات ہو سکتی ہے اس سے۔ ایک چیز
اور دوسری یہ چیز ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ناسمجھی میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں شاید ہم گناہ گار شخص ہیں، دعائیں شاید ہمارے جو ہے وہ قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی، کریں کہ نہ کریں، شاید اللہ ہماری سنے ہی نہ۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا، دعائیں جتنا مرضی انسان گناہ گار ہو جائے، جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے، اگر دل کے اندر جو ہے وہ خلش پیدا ہو گیا ہے کہ میں نے تو بہت ظلم کر دیا اپنے اوپر اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ توڑ لیا، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ کفل والا واقعہ آپ کو پتہ ہے، سراقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ 99 قتل کرنے والا آپ کے سامنے ہے، بے شمار وہ جو عورت جا رہی تھی جو ایک برے فعل والی تھی جس نے کتے کو پانی پلایا، ہمارے سامنے ہے واقعات، بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ لہٰذا یہ تو بالکل بھی نہیں سوچنا کہ اگر ہم ان سے اللہ تعالیٰ سے ہم اتنے گناہ گار ہیں، شرمندگی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کریں، بات کیسے کریں، بالکل نہیں سوچنا۔ یوں سمجھنا ہے کہ جتنے بھی گناہ گار ہیں ہم شیطان سے بڑے گناہ گار نہیں ہیں، ہم شیطان سے بڑے شر والے نہیں ہیں، فسادیے نہیں ہیں، شیطان سے بڑے نہیں ہیں۔ خود سوچئے، بلکہ بڑا خوبصورت جو ہے بعض علماء اس نقطے کو اٹھاتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، کتنا ذلیل و خوار والا ہے۔ اگر وہ جو ہے وہ اگر اللہ سے دعا کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، گزارش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، یہ انداز ہی ہے نا دعا کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اور وہ اس پہ بات کرتا ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس کی بھی مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مانتے ہوئے جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، اور اس سے ابلیس کی۔ اب سوچئے ذرا اس نقطے پہ ایک لمحے کے لیے سوچئے، میں اور آپ، یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اتنا بڑا انکار کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا انکار قرآن پاک میں ہے کہ اس نے انکار کیا اور پھر وہ کافروں میں شامل ہو گیا، لہذا وہ کافروں میں شامل ہو گیا، کافر ڈکلیئر ہو گیا، قرآن کہتا ہے۔ اگر میں اس وقت میرے ذہن میں آیت نمبر تو ہے 34 ہے، لیکن سورہ اس وقت ذہن میں نہیں، شامل ہے کافروں میں۔ لیکن اب اس نے ریکویسٹ کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، اب آپ اس کو جو مرضی الفاظ کے لیں، ہے تو ریکویسٹ ہے تو دعا ہے تو درخواست ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ رد کر سکتا تھا؟ بالکل نہیں، تیرا کھانا خراب ابھی ہوگا، کر سکتا تھا۔ اللہ نے اس کو، اس کی دعا کو، اس کی ریکویسٹ کو، اس کی گزارش کو قبول کر لیا اور اس کو مہلت دے دی۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ شیطان سے بڑا جو ہے وہ شر والا انسان تو نہیں ہے نا، لہٰذا اگر اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے اور بغیر کسی حل و حجت کے قبول کر لی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کرو پہلے وہ کرو پھر قبول کروں گا، ایسا نہیں ہے، اسٹریٹ اوے قبول کر لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ دعا جو ہے، ہم شیطان سے بڑے شر والے نہیں ہیں۔ جس بھی حال میں ہے، جب بھی زندگی کے جس کونے خدرے میں، جس مقام پہ بھی ہیں، جتنے بھی فسادی اور پاپی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے ہم نے خلوص نیت کے ساتھ دعا کر لی اور اس ایمان کے ساتھ کر لی، تو یقیناً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور پھر وہ 3 شکلیں ہیں ہمارے سامنے، وہی، یہ بھی مایوس نہیں ہونا کہ دعا کی قبولیت ہوئی نہیں ہے، کیا فائدہ، بالکل نہیں، تیقن کے ساتھ کرنی ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا سنتے ہیں اور انشاءاللہ سنیں گے۔ اگر چیز مل گئی ہے الحمدللہ شکر گزاری کا جذبہ ابھر آئے گا، اگر چیز نہیں ملی تو صبر کا جذبہ ابھر آئے گا، شکر گزاری پھر بھی ہے، صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو تو بہتر جانتا ہے مجھے عطا کر دے۔ اور اگر وہ دونوں چیزوں میں کوئی ایسا نہیں ہوا تو پھر بھی ہمارے ایک اندر طمانینت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اعمال میں اضافہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارا مقام بلند کرنے والا ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ اور ایڈ کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہے کہ جس نے ٹوٹی پھوٹی دعا کی، یا اس نے کمزوری میں کی، یا بڑھ چڑھ کے کی، یا اخلاص کے ساتھ کی، یا ذرا انفارمل ہو کے کی، یا بہت زیادہ اس نے تسبیحات نہیں پڑھی یا کی، یہ تو ان کے درجات ہیں، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے۔ لیکن اب ایک اور لسٹ بھی ہے، اور وہ لسٹ ہے کہ دعا جو کرنے والا ہے، یہ ایک میں وہ بات اس دن والی بھی کر رہا ہوں کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ بعض لسٹیں جو بلیک لسٹ ہے نا، اس میں نہیں آنا۔ جس دن ہم بات کر رہے تھے نا شب قدر کی، تو وہ اس میں بھی جو بلیک لسٹ میں جو 4 لوگ تھے، اس میں ہم نے میک شور کرنا ہے کہ نہیں ہونا۔ اس میں بھی بلیک لسٹ والا ہے،
وہ بلیک لسٹ والا یہ ہے کہ جس کا رزق اگر حرام کا ہے تو وہ جو چاہے کر لے، وہ چاہے دعا مانگے، تہجد پڑھے، چاہے نماز پڑھتے ہوئے مانگے، حج کرتے ہوئے مانگے، اس نے جو مرضی کیا ہے، اگر اس کا رزق حلال کا نہیں ہے، سوری، بلیک لسٹ، نہ ادھر دعا نہ ادھر دعا کی قبولیت، نہ ادھر اجر نہ ادھر اجر. یہ پکی بات ہے. یہ میں پورے ہوش و حواس سے اور ایمانی کیفیت میں کہتے ہوئے جو میں نے تھوڑی بہت ریسرچ ہے، تھوڑا بہت پڑھا ہے یہاں پہ، وہ سارے کا سارا یہ اس بات پہ پورا زور دیتا ہے. مجھے کوئی گنجائش نہیں ملی. جس کا رزق اگر حرام کا ہے اور وہ حرام کا کھاتا ہے، حرام کا بچوں کو کھلاتا ہے، حرام کا پہنتا ہے، حرام کا پیتا ہے، حرام کا کھاتا سوتا ہے، وہ سارا کچھ حرام کے کپڑے پہنتا ہے، حرام کے بستر پہ سوتا ہے اس کمائی سے جو لیا ہوا ہے، حرام کے پیسوں سے وہ گھر میں جو جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ چیئر لی ہوئی ہے، وہ کرسی ہے، وہ صوفہ ہے، واٹ ایور. جب سارا کچھ ہی حرام پہ کمایا ہے تو پھر تو وہ بلیک لسٹ ہے. دعا سے وہ کھاتا ہی سائڈ پہ ہو گیا. یہ میک شور کرنا ہے کہ ہم نے حرام والی لسٹ میں نہیں آنا. اور وہ کیسے ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی کا حق مار کے دولت جو ہے وہ کمانی نہیں ہے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جب اپنا مال بیچتے ہوئے کوئی ڈنڈی مارنی ہے. ڈنڈی سے مراد یہ ایک وہ پروورب ہے یا ایک ضرب المثل ہے کہ ڈنڈی سے مراد آپ کہتے ہیں وہ تکڑی والی ڈنڈی جو ہوتی، ترازو ڈنڈی ماری، اس نے انگلی دبا دی، ادھر کر دی. مقصد وہی ہے، بے ایمانی کر دی، فراڈ کر دیا، دھوکہ کر لیا. لہٰذا اگر ہم ایسا کرتے ہیں، میں اور آپ، زندگی کے معاملات ہیں، کوتاہیاں ہیں، جیسے ہی سمجھ آ گئی، جیسے ہی پتہ چل گیا، فوراً توبہ کر لی اور آئندہ سے ایسا نہ کرنے کا پورا ارادہ کر لیا، پھر تو اس بلیک لسٹ سے باہر آ جائیں گے. اور انشاءاللہ پھر ہماری دعائیں اور وہ ساری جو ہے آگے کیفیات ہیں اس کی قبولیت کی، وہ منظر میں ہیں. لیکن اگر ہم اس چیز کو اگنور کرتے رہے اور دنیاوی مال جو ہے وہ سمیٹتے رہے، اس کے چکر میں رہے، حلال اور حرام کا چکر ہی نہ رہا، کیونکہ ایک اور بھی حدیث ہے نا کہ قیامت کے نزدیک یہ ہوگا کہ لوگوں کے پاس مال آئے گا، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، وہ یہ سوچیں گے ہاں یہ بھی آ گیا ہے، ویری گڈ، اب اس کے پیچھے چلتے ہیں، ہاں وہ بھی آ گیا ہے، ویری گڈ، اب اس کے پیچھے چلتے ہیں. کوئی اس ایک لمحے کا بھی فکر نہیں ہے کہ اس میں کوئی حلال تو نہیں، حرام تو نہیں. اگر آپ نے مال یا میں نے مال بیچا ہے تو میں نے جھوٹ بول دیا ہے، مال اس طرح کا نہیں ہے، میں نے جھوٹ بول کے بیچ دیا ہے. اب مال میں بہت کچھ ہوتا ہے، کموڈیٹیز سے لے کے ہم نے پلاٹ بیچا، ہم نے گاڑی بیچی، ہم نے دکان بیچی، ہم نے عمارت بیچی، کوئی بلڈنگ بیچی، کوئی چھوٹی گھر کی چیز بیچی. اگر اس کے ساری خامیاں بیان نہیں کی جو کہ اس میں تھیں تو پھر وہ حرام ہو گیا جی. اب اس میں سے کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ نہیں جی وہ تو چل جاتا ہے جی، یہ ماحول ایسا ہے، اس کو ضرورت تھی جی، ایسا نہیں، بالکل نہیں. اگر ہمیں علم تھا اس کی جو ABC خامیوں کا، اگر ہم نے وہ بیچتے وقت نہیں بتائیں تو وہ حرام میں شمار ہو گیا، کیونکہ ہم نے دھوکہ دے دیا. اور یہ چیز ہمارے سامنے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول جب مارکیٹ میں گئے تھے ایک دفعہ، تو ایک بدو جس نے ڈھیر لگایا ہوا تھا گندم کا، تو اللہ کے رسول نے ہاتھ ڈال کے چیک کیا تھا تو نیچے گیلی گندم تھی. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے یہ رات بارش تھی تو میں نے خشک اوپر ڈال دی، تو گیلی تو بارش باہر چونکہ گندم پڑی ہوئی تھی تو گیلی ہو گئی تھی. یعنی کہ اس نے بھی گیلی خود نہیں کی تھی، بارش تھی، لیکن اس نے چھپایا تھا کہ بارش ہو گیا، میں کیا کروں، میرا تو نقصان ہونا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، گیلی اوپر ڈالو تاکہ خریدنے والے کو اندازہ ہو. حالانکہ اگر آج کے ماحول میں دیکھا جائے تو وہ کہتا جی میرا قصور تو نہیں ہے، میں نے کوئی اس کے اندر آپ خود تو نہیں کوئی ایسا کام کیا ہے. لہٰذا اتنا بھی سمپل فارمولا، اگر آپ کے علم میں ہے اس کی کوئی خامی، ہم نے وہ بتانا ہے، ایک چیز. دوسرا ہے کہ ہم نے کوئی حرام مال تو نہیں بیچا. ہمارے جو اسٹور ہیں، ہمارے جو جگہ ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام مال پڑا ہو. کیونکہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ حلال کے ساتھ طیب کا بھی ذکر ہے. یہاں پہ دو چیزیں نا، ایک تو ہے حرام ہے، جس طرح وہ ایک پورک یا اس طرح کی چیزیں ہیں یا شراب ہے، وہ تو چیز ہی حرام ہو گئی. لیکن ایک ہے حلال چیز بیچ رہے ہیں لیکن وہ طیب نہیں ہوئی کہ آپ نے اس کی جو ہے اس کے اوپر جھوٹ بول دیا، لہٰذا وہ حلال چیز بھی اس سے نکل گئی، طیب والے جو ہے پاکیزگی سے نکل گئی. لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس چیز پہ بڑا غور کرنا ہے، کیونکہ آج کل سارے لوگ جو ہیں وہ
اس چیز پہ ہم سب کمزور ہیں، ہمارے سب کے اندر خامیاں ہیں کہ ہم نے حلال چیزوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں جی سارے جب کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نا من غشہ فلیس منی والی بات ہے کہ سارے جی غشے ہی ہیں، سارے ہی کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں اور میں بھی ایک جستجو میں ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے اس چیز پہ توجہ دینی ہے، اس بلیک لسٹ سے بچنا ہے۔ اب آگے چلیں، اب ہے کہ یہ بلیک لسٹ سے بچ گئے، اب دعا پہ پھر آ جاتے ہیں۔ اب دعا پہ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دعا مانگنی کیسے ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گا، کیونکہ میں اور آپ ہم چونکہ آلموسٹ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اسی قسم کا ہے، مڈل کلاس میرا تو بیک گراؤنڈ ہے، تو میں تو اسی قسم کی مثالیں دے کے سمجھتا ہوں چیزیں یہ سن کے۔ ہم عام طور پہ کسی کے پاس کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو جا کے سیدھا اس سے ملے، السلام علیکم، کیا حال ہے جناب، ہاں مجھے وہ اتنے پیسے چاہیے تھے، دے دیں پلیز۔ کیا ایسے کہتے ہیں؟ یا پہلے ماحول بناتے ہیں کہ جناب بالکل اس کی کوئی تعریف کی، ہاں ہاں میں نے اسے دیکھا تھا آپ جا رہے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، آپ نے وہ لیا مکان، بڑی اچھی چیز آپ نے لی، بڑا پہنا ہوا اچھا جچ رہا تھا آپ کو، بہت اچھا کیا آپ نے وہ فیصلہ بھی بڑا احسن کیا۔ اس کو خوش کرتے ہیں۔ جب خوش کرتے ہیں، جب ایک مقام پہ آ جاتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ بالکل ایک تال میل میں، ایک ہی وہ لیول میں آ جاتا ہے، خوشی کے جذبات میں آ جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں بھائی جان وہ بات یہ تھی اصل میں آنے کا، میرا ایک اور بھی مقصد تھا، وہ آپ کو پتہ تو ہے، وہ مجھے فلاں پہ ایک میں نے کام لیا تھا، وہ تھوڑا سا اس کے لیے مجھے وہ چاہیے۔ ہاں ہاں، تو وہ بندہ اسی قسم کا رویہ اظہار کرتا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ اس کو بغیر خوش کیے ہوئے، بغیر اس کی تعریف یا اس کے مزاج کو سمجھے ہوئے آپ ڈائریکٹ اس سے بات کرتے ہیں، بیل دی، پیسے دیں جی، مجھے چاہیے جی، ضرورت ہے جی، یہ کچھ بھی لینا ہے آپ کے ہاں گھر میں وہ چیز ہے مجھے دیں، کیا کوئی دے گا آپ سے؟ یا مجھے کوئی دے گا؟ وہ تو غصے ہوگا کہ تمیز نہیں ہے بات کرنے کی۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھا دی ہیں۔ اللہ کے رسول جس طرح ایک دفعہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، صحابی ہے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ بھی بالکل ایسے ہی ڈائریکٹ ہی جو ہے، اللہ میاں مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما، اس طرح کا مفہوم ہے، یہ میں نے پڑھا ہے، مفہوم کی بات کر رہا ہوں، لفظ تو آف کورس اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے جلدی کر دی ہے، مطلب اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ آپ نے پہلے اللہ کی جو تعریف کرتے ہیں، پھر درود بھیجتے ہیں، پھر یہ باقی معاملات ہیں۔ یہی بات ہے کہ جب دعا مانگے طریقہ کار یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تحسین، تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، یہ طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہمیں۔ پھر ہم نے درود پڑھنا ہے، درود بھیجنا ہے اللہ کے رسول پہ۔ تھرڈ سٹیج پہ آ کے پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی دعا مانگنی ہے وہاں پہ بھی دو چیزیں ہیں کہ برائی کی دعا نہیں مانگنی کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا وہ آپ نے نہیں دینا، ایسا نہیں کرنا۔ یہ دعا مانگنا اللہ میں مجھے بھی دے دے، اور جو میرے جیسے اور بھی جتنے لوگ اس طرح کے اگر محروم ہیں ان کو بھی دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بھی نہیں مانگنا تو چاہے تو دے دے، چاہے تو نہ، نہیں، ایسا بھی نہیں۔ یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جانتا ہے میرے مسائل کیا ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ عطا کر دے، مجھے وہ بھی عطا کر دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ معافی ضروری ہے، ہر جگہ پہ معافی کا ہے۔ آپ نے وہ دعا مانگنی ہے، میں نے وہ دعا مانگنی ہے، یعنی کہ ساتھ ساتھ شرمندگی، ساتھ ساتھ معافی۔ وہ واقعہ بھی یاد ہوگا آپ کو، وہ غار والے اللہ کے رسول نے جب وہ بتایا تھا واقعہ، پڑھیے گا ضرور، حدیث کا واقعہ ہے، خیر لمبا ہو جائے گا لیکن میں جلدی اگر بات کروں۔ 3 لوگ تھے، جا رہے تھے، طوفان آ گیا، پہاڑ کی ایک کھو میں غار تھی، چھپ گیا اس کے اندر کہ ابھی طوفان تھمے گا تو نکل جائیں گے، لہٰذا ہوا کیا کہ اچانک بہت بڑا پتھر آ گیا اس غار کے دھانے پہ، غار بند ہوگی۔ اب ان کے آپس میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اپنا کوئی نیک عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں تو ہم اس میں نکل سکتے ہیں، اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ لہٰذا ان تینوں نے اپنی ایک نیکی جو ہے وہ شمار کی۔ وہ تفصیل ہے لیکن ایک نے کہا میں والدین کا احترام کرتا ہوں، بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں، سب سے پہلے والدین کو پلاتا ہوں۔ تفصیل ہے لیکن یہاں میں صرف بتا دیتا ہوں کہ وہ والی نیکی، پتھر تھوڑا سا سرکہ۔ دوسرے نے کہا کہ میرے پاس ایک مزدور جو ہے مزدوری کے پیسے چھوڑ گیا تھا، باقی مزدور چلے گئے تھے، اس کے پیسے میں نے رکھے، کاروبار لگایا، برکت ہوئی، وہ واپس پیسے لینے آیا، وہ بکریاں اور گائے وغیرہ بڑھ چکے تھے، اس کے پیسے کی برکت اتنی ہوئی، میں نے سارا کچھ اس کو مزدوری میں دے دیا، بڑا خوش ہو گیا۔ یہ نیکی پتھر اور سائڈ پہ ہوا۔ تیسرے نے کہا کہ ایک میری چچا زاد بہن تھی، اس نے پیسے مانگے، میں نے دے دیے، میری نیت غلط تھی، جب اس کے پاس گیا اس نے کہا خدا کا خوف کرو، میں اللہ سے ڈر گیا، میں نے پیسے بھی معاف کیے، چلا گیا سائڈ، پتھر سائڈ پہ ہو گیا۔
مطلب ساری بات کا کہ اللہ سے اس طرح بھی مانگا جا سکتا ہے کہ اپنی کوئی نیکی، آپ کا کام جو آپ نے کسی وقت کیا ہے یا میں نے کسی وقت اچھا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ بھی، اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے کہنے میں وہ فلاں موقع پہ جو ہے نا وہ کام میں نے اچھا کیا تھا، تو میں نے اس موقع اس کی وساطت سے یا وہ میرے کام کو دیکھتے ہوئے اللہ مجھے پہ تھوڑا سا رحم فرما دیں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آگے پھر یہ ہے کہ ایسے بھی بہت سی جگہ ہیں جو کہا گیا ہے کہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدوں میں کہا گیا ہے سب سے قریب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں وہ جب ہم سجدے میں ہو جاتے ہیں، وہاں دعا ہوتی ہے۔ پھر جمعہ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کا جو ٹائم ہے اور وہ اس میں 2 گھڑیاں ہوتی ہیں پورے جمعے کے دن میں، اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تفصیلات ہے، اذان ہو رہی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، بلکہ اس میں اور بھی چیزیں لکھا ہوا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب میں اور آپ مطلب ہم سو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ اس وقت اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رو رو کے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت منادی کرواتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس قدر میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے وقت جو ہے، اذان کے بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور تکبیر کے وقفے کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ یہ بڑی تفصیل ہے۔ رمضان مبارک میں جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ انصاف منصف جو حاکم ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں گئی، مظلوم کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اس طرح فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی قدر جب ہم کسی بھی رنج میں، مصیبت میں، پریشانی میں ہوتے ہیں تب دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی کہ مختلف جو ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ قرآن پاک ختم ہوا ہے تب دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ کسی ذکر اذکار کے مجلس میں بیٹھے ہیں تب دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کس کس موقع پہ کیا کیا کریں، دعا کی قبولیت ہے۔ لیکن مجھے اس وقت جو ہے وہ بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں پھر مولانا سے تفصیلی بات کرتے ہیں دینی ٹاپک کے اوپر۔ آخری 1 لائنر، لاسٹ گھڑیاں ہیں، دعائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں۔ دعا یقیناً ہمارے اعمال نامہ میں اضافہ کرے گی، اور یہ پکی اور پوری عبادت ہے۔